ہے فضل الہی، اور یہاں چھیڑ دیا میں نے۔ جو لوگ بیٹھے ہو کہیں ارے وہ تو میجر منور کے سن لیا، وہی دوہرا رہے ہیں۔ اب 10 دن فضل ربی پڑھنا ہے۔ تو یہ فضل ہے اللہ کا کہ جس پہ وہ فضل کر دے فضیلت اسے ملتی ہے، بنائے سے نہیں بنتی، فضیلت بنائے سے نہیں بنتی۔ اور فضیلت ایک ایسی چیز ہے کہ چھینی نہیں جا سکتی۔ اچھا اس میں بھی دیکھیں ایک پہلو ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو ذلیل کر دیا، ذلیل ہونے کے بعد بھی وہ اپنے ذام ناقص میں کہہ رہا ہے میں نے فلاں کو ذلیل کر دیا، لیکن وہ اس کی فضیلت نہیں چھین سکا۔ ہارون کا دربار تھا اور جشن ہو رہا تھا اور تحفے آ رہے تھے، لوگ بادشاہ کو نظریں پیش کر رہے تھے، ایک انبار لگ گیا اور ایسے میں اس نے کہا کہ امام موسیٰ کاظم کو قید خانے سے لایا گیا، تو اس نے کہا بھائی بادشاہ نے کہا یہ آپ نے دیکھا کتنے نذرانے ہیں سارے، کہا میں کیا کروں، میں کیا کروں، کہا آپ کو نذر کر دیا، یہ سب آپ کو دے دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سب۔ ابھی اس نے کہا کہ یہ ہم نے سب آپ کو نذر کر دیا کہ سامنے ایک آدمی بال پریشان آیا اور اس نے دیکھا کہ بھئی یہ تو اعلان ہو گیا کہ سب ان کا ہے، تو وہ انہی سے مخاطب ہوا، اس نے کہا مجھے ذرا دیر ہو گئی، آپ کو نذرانے دیے جا رہے ہیں، وہ بادشاہ سے بات نہیں کر رہا، آپ کو نظر پیش کی جا رہی ہے تو مجھے دیر ہو گئی آنے میں گاؤں سے چل کے پیدل آیا ہوں، تو میرے پاس کیا ہے، جو کچھ ہے اگر آپ کہیں تو میں نظر پیش کروں۔ کہ امام نے کہا کیا ہے تیرے پاس، کہ میرے دادا شاعر تھے اور میں شاعر نہیں ہوں، تو میں اپنے بزرگوں کا کلام پڑھتا ہوں، دوسروں کا کلام میں طرز سے پڑھ دیتا ہوں، تو عربی میں جو کسی اور کا کلام پڑھے طرز میں، عربی میں اسے کہتے ہیں منشد، منشد، تو اس نے کہا میں منشد ہوں، شاعر نہیں ہوں، میں منشد ہوں۔ تو میرے دادا نے ایک شعر کہا تھا، 2 شعر کہتے اگر آپ کہیے تو میں نظر پیش کروں۔ امام نے کہا سنا، اس نے کہا میرے دادا نے شعر کہا تھا کہ حسین پہ تیر چلے، نیزے چلے، پتھر چلے چاروں طرف سے، لیکن حسین کے جسم کی عظمت کو چھین نہیں سکا۔ تلوار، پتھر، یعنی کسی کی عظمت کو حملہ چھین نہیں سکتا، وہ رہے گی اس لیے کہ وہ اللہ نے عطا کر دی۔ تو جب آپ کی دنیا کی ڈگری آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، اے میں بی اے کی، تو جو قدرت نے دی ہو، آپ کو حسن دیا ہے اللہ نے، کوئی چھین کے دوسرے کو دے دے، حسد تو ہو سکتا ہے، اس سے چھینا نہیں جا سکتا۔ تو حسین کو جو نور کی فضیلت اللہ نے دی ہے وہ اس کے جسم میں موجود ہے، اور تیر و تلوار اور پتھر وہ جسم سے نہیں چھین سکتے۔ تو فوراً امام نے کہا ہارون سے یہ سب دولت تو نے مجھ کو دی کہ آپ کو دی، تو آپ نے منشی سے کہا یہ تو لے جا، اسے ایک شیر کے سنے۔ اب یہاں پر گھما کے مجلس کہاں پہ پہنچی، سرکار انبیاء کی فضیلت، وہ جسے عطا کریں دعوت العشیرہ سے اور غدیر تک اس کی فضیلت، اور وہ جو کربلا میں بے کس و مظلوم و لاچار ہے اس کی فضیلت، اور وہ امام جو قید خانے میں بلایا جا رہا ہے پھر اس کی فضیلت شاہی کے مقابلے میں، اور پھر اس کی فضیلت جو حسین کے اشعار پڑھتا پھر رہا ہے، تو یہ بھی تو ایک فضیلت ہے کہ ہر ایک کے شعر بھی تو کوئی نہیں پڑھتا تھا حسین کے، یہ فضیلت بھی تو کسی کو نہیں، وہ فضیلت بڑے لوگوں کی اور یہ فضیلت آپ لوگوں کی۔
تو پھر بہت سی آپ کی فضیلتیں بھی پڑھ دیں گے اگر آپ قبول کریں تو کسی کی فضیلت جس سے اللہ عطا کرتے وہ چھین نہیں جا اور جب اللہ طے کر لے کہ بھئی ٹھیک ہے تم نے یہ کیا اب تم دیکھو بھائی اس کی فضیلت جو دیا وہ دیا زندگی میں دیا یہ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ دیے چلا جا رہا ہے یہ کم نہیں ہے بات جو میں نے کہی مرنے کے بعد فضیلت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں عالم محمد کی فضیلت کے دروازے شہادت کے بعد کھلتے ہیں اس دنیا میں کہیں نہیں ہوگا یعنی دنیا سے جانے کے بعد ڈگریاں لیے چلے جا رہے ہیں سدائی مرنے کے بعد دنیا سے جانے کے بعد کون سی فضیلت تو جب ہم پہلی بار کربلا گئے تو زیارت کر کے پھر کہنے لگا سامنے کھڑے ہو گئے چاروں طرف دیکھنے لگے کربلا 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 اور ذہن میں سوچنے لگے اور ہم نے یہ سوچا کہ آج ہم 14 سال کے بعد یہاں کھڑے ہیں یہ ایک میدان کوئی توجہ سنی گا اب میں سوچ رہا ہوں وہاں کھڑے ہو کے کربلا یہ ایک میدان تھا یہاں حسین کی لاش پڑی وہ بہت تیز تھی کفن بھی نہیں تھا لاش پہ سایہ بھی نہیں تھا سب چلے گئے لاش کو چھوڑ کے اور جو اپنے تھے وہ قیدی بنا کے روانہ کر دی حسین تو یہاں اکیلے رہ گئے صرف لاش پڑی تھی اور پھر اس کے بعد میں کھویا ہوا تھا 61 ہجری میں میدان کو دیکھا تو ایک بار میں نے نظر اٹھائی اور پھر میں نے روضے کی بلندی کو دیکھا میں نے میناروں کو دیکھا اور گنبد کو میں نے کہا بھئی یہ وہی حسین ہے جس کی لاش دھوپ میں یہیں پہ پڑی تھی اور قدرت نے یہ روضہ بنایا اور پھر میں روضے میں داخل ہوا اور پھر میں نے روضے کو دیکھنا شروع کیا مخمل کا پردہ اذن لو اذن لے کے جاؤ بارگاہ بڑی ہے دخول کی زیارت پڑی اندر داخل ہوا زری کی چمک پھر طواف پھر وہ نعرے پھر وہ آنسو اور پھر اس کے فضائل اور پھر زیارت اور نماز اور روضہ چمچما رہا ہے وہی حسین ہے یہ وہی حسین ہے جن کے عاشور کے دن لاشیں کو چھوڑ دیا گیا اور بے گور و کفن پڑا تھا تو کیا ہے یہ کیا میں نے دیکھا کیا میں نے سوچا کیا میں نے آپ کو بتایا میں نے قدرت چاہے تو زمانہ دشمن ہو جائے اور جسے چاہے فضیلت کسی انسان کی مجال کی روضہ بنواتا چاروں طرف تو دشمن تھے اور آج بھی ہیں اور پھر روضہ قائم اور کروڑوں لوگوں کا آنا اور جانا بھی فرمان صاحب پرسوں آئے کامران صاحب زیارت کر کے ان سے پوچھیں یہ آنکھ بند کریں تو وہیں اپنے آپ کو پائیں گے کیا دیکھ کے آئیں گے پوچھیں ان سے یا جو لوگ گئے کیا دیکھ کے آئے کیا دیکھا آپ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ ٹی وی پہ تو دیکھتے ہیں نا کہ کیا نظر آتا ہے تو کیا نظر آ رہا ہے جو تاریخ میں پڑھتے ہیں وہ کیا ہے اور یہ کیا نظر آ رہا ہے تو مانو نا کہ اللہ ہے اور اگر وہ چاہے تو اس طرح فضیلت عطا کرتا ہے کہ دشمن زمانہ ہو لاش چھوڑ دو نہ دفن کرو قبر نہ بناؤ ہم ایسے فضیلت دیتے ہیں کہ جہاں بڑے بڑے بادشاہوں کی قبروں کا پتہ نہیں وہاں ایک بے غسل و کفن لاشے کا روضہ اور کروڑوں کس نے فضیلت دی بھائی مسئلہ مشہور ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں وہ قبروں سے پکارتے ہیں ارے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے قبریں محروم ہیں قبریں کہ جا کے کوئی اپنے رشتہ داروں کے جا کے فاتحہ پڑھ رہا ہے کسی دن قبرستان خدا نہ کرے چلے جائیے گا اور جا کے دیکھیے گا کتنے قبروں میں گڈھے ہیں دھس گئی ہیں بارش میں سوراخ ہو گئے وارث آتے نہیں ہیں کہ پھر سے قبریں بنوا دیں کوئی مردے سے دوستی نہیں کرتا کچھ کہہ رہا ہوں زمانے
روزے میں کوئی مردے سے دوستی نہیں کرتا، لیکن ایسا مردہ تو ہو کہ جس کا دوست اللہ ہو۔ تو پھر وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہے۔ یہ ہے اللہ کی دوستی، ایسے بنتا ہے روزہ۔ اور میں کہتا ہوں کہ حسین کا روزہ بننا تھوڑی کوئی آپ سمجھے کہ ہاں بڑا کارنامہ ہے، اس سے بڑا کارنامہ حسین کے روزے کا یہ ہے کہ حسین نے اپنا روزہ بنوا کے بنیاد رکھ دی کہ بڑے لوگوں کا روزہ ایسے بنتا ہے۔ جب حسین کا روزہ بن گیا تب رسول اللہ کا روزہ بنا اور گنبد خضرا بنا۔ نواسے کا پہلے بنا، نانا کا بعد میں بنا، اور نانا کا جب بن گیا اور حسین کی دیکھا دیکھی سب کے روزے بننے لگے، انبیاء کے بننے لگے، ابراہیم کا بنا اور ان کا بنا اور اسحاق اور اسماعیل اور فلاں اور یہ اور ایوب اور شعیب، سب کو فیشن ہو گیا روزے بنانے کا۔ تب لوگوں کو خیال آیا کہ کعبہ بھی تو سجا دو، اللہ کا گھر، تو غلاف ڈالا گیا اور غسل ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور کچھ بھی لگ رہے اور یہ ہو رہا ہے، تو کعبے کی آرائش بھی حسین کے روزے کی وجہ سے۔ جہاں مٹی کا کچا بنا ہوا تھا، پہلے غلاف نہیں تھا، آرائش ہوئی، سجاوٹ ہوئی، سونے کا دروازہ بنا کعبے کا۔ حسین کے روزے کا دروازہ دیکھ کے بنا۔ جب حسین کا روزہ بن گیا اس کے بعد سعودی عرب میں سونا نکلا ہے، پھر کچھ اور نکلا ہے۔ بھائی امام حسین کا روزہ آپ کو پتہ ہے کب بن گیا؟ کب شہید ہوئے امام حسین؟ 61 ہجری میں۔ 63 میں روزہ بن گیا۔ ابراہیم اور مختار آئے اور فوراً بنیاد رکھی کا روزہ بنا، روزہ بن گیا۔ پہلا روزہ دنیا میں 3 سال کے بعد، کوئی حکومت کر کے 3 سال کے بعد مر جاتا ہے، کوئی مر کے 3 سال کے بعد ایسے زندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ عظمتیں، یہ فضیلتیں اللہ کا دیا جسے عطا کر دیں اللہ، تو کوئی بے کسی اور لاچاری کا بیان تو اس لیے ہوتا ہے کہ بے حس لوگ، ان سے پوچھا جاتا ہے اتنے بے حس کیوں ہو گئے، اور یہ بیان اس لیے ہوتا ہے کہ اب آگے کوئی بے حس نہ ہو، مظلوموں کا ساتھی بنے۔ اس لیے یہ ذکر بار بار ہوتا ہے کہ بھائی کوئی حد ہے لاچاری کی۔ ایک تو قید میں ہاتھ بندھے، ہتھکڑیاں، اور اس پر سے ایک چھوٹی سی بچی رو رہی ہے، اپنے باپ کو یاد کرو، اپنے بابا کو، اور کوئی سننے والا نہیں۔ تو کوئی تو سنے گا اس کی فریاد، تو چونکہ باپ کو پکار گئی، تو شہید سالس کہتے ہیں معجزے سے حسین کا سر آ گیا، روشنی پھیل گئی، دروازہ کھل گیا، سکینہ نے دامن پھیلا، گود میں سر آ گیا۔ اب چونکہ اتنے دنوں کے بعد بابا سے ملاقات ہوئی تو منہ پہ منہ رکھ دیا، آنسو جا رہی تھی۔ اب ظاہر ہے جو بچی نے بین کیے ہوں گے تو عاشور کے دن کا چھوٹا باپ، اور اب سال گزر رہا ہے تو سال بھر جو سکینہ پہ گزرا ہوگا سب باپ کو بتائے گا، بابا آپ کے بعد منہ پہ تماچے مارے گئے، کان سے گندے چھینے گئے، ہاتھوں میں رسی بندھی، گلے میں رسی بندھی، بابا پیاسی رہی، بابا بھوکی رہی، بھائی بھی قید ہے، پھوپھی اماں بھی قید ہے۔ اتنے بین کیے کہ تمام اہل حرم رونے لگے، اور فریاد کا ایک گل اٹھا، کوہرام ہوا،
اتنا گریا. لیکن اسی گریا کی آوازوں میں ایک دم سے بیویوں نے دیکھا کہ سکینہ چپ ہو گئی. سب حیران ہو گئے. جو بچی ابھی باپ سے شکوے کر رہی تھی، بہن کر رہی تھی، وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی اور منہ پر منہ رکھے ہوئے خاموش لیٹی ہے. باپ کا سر اور سکینہ کا رخسار. ایک بار آگے بڑی حضرت زینب، چاہا کہ جدا کریں سر سے سکینہ کو، بس اتنا کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سید سجاد سکینہ قضا کرے. خائری بے کسی کہ اسی قید خانے میں بچی کی قبر بن گئی. دفن کرنے والے سید سجاد تھے. ننھی سی قبر قید خانے میں بنی. ہاں، ماں پہ کیا گزری. اس لیے کہ جب قید خانے سے رخصت ہوئی تو یہی کہتی تھی میری سکینہ اس اندھیرے گھر میں اکیلی رہ جائے گی. پروردگار اس عبادت کو قبول فرما. کوئی غم نہ دینا سوا قبل حسین. باپ کے محمد اور آل محمد صاحب خانہ کو برکتیں عطا فرما. صاحب خانہ کے بچے باہر کے ملکوں میں ہیں، ان کو ترقی عطا فرما. وہ بھی وہاں سے بیٹھ کے سرداری میں بچے حصہ لیتے ہیں. ان کے لیے بھی آپ حضرات دعا کریں اور تمام حاضرین محفل مجلس سب کی مرادیں جن جن کے دل میں جو جو دعا ہے پروردگار پاک کے محمد علیہ اس دعا کو قبول فرما. تمام مومنین کو حج و زیارات سے مشرف فرما. ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا حسین. امام زمانے کا ظہور فرما. تاجیل فرما. تم حسین 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 حسین. اس طرح نہ رونا میری سکینہ، اس طرح نہ رونا میری سکینہ.
یہ چہرہ بابا کا کل ہو سکتا ہے آ نہ سکے پہچان میں چہرہ بابا کا ہم ساتھ تیرا نہ چھوڑیں گے ہم ساتھ تیرا نہ چھوڑیں گے چاہے شام کا ہو زندہ ہوگے میری سکینہ اس طرح نہ رونا اے عباس کا دل اکبر کی بہن جس وقت بندھے گئے تن میں رسل تم بابا بابا مت کہنا تڑپے گا میرا بیگو مگر اصغر کی طرح سے چپ رہنا اصغر کی طرح سے چپ رہنا چاہے شام کا ہو زندہ ہوگے میری سکینہ اس طرح نہ رونا دیکھا ہے ریحانوں سرور نے خود شام میں جا کر وہ منظر سیلاب ہے پرسالاروں کا مصروف بکاتا حد نظر سیلاب ہے پرسالاروں کا مصروف بکاتا حد نظر ہے سارا علاقہ بی بی کا ہے سارا علاقہ بی بی کا چاہے شام کا ہو زندہ ہوگے میری سکینہ اس طرح نہ رونا بولے عابد ملاقات ہے آخری اما دیدار کر لو سکینہ چلی اما دیدار کر لو سکینہ چلی ہے گلے پر نشان رسل چوم لو دیکھ لو آج جیور کے معصوم کو اب ملے گی نہ تم سے سکینہ کبھی اما دیدار کر لو سکینہ چلی فاطمہ کا گھر اجڑ گیا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا ابن علی قتل ہوئے بنت علی بیردا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا ابن علی قتل ہوئے بنت علی بیردا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا ابن علی قتل ہوئے بنت علی بیردا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا آتی ہے زینب کو یاد آج وزن پر ازا سمجھ ہوا تاج سے سوتے نبی کا گما آئے وہ تصویر نبی اب نہ وہ اکبر رہا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا ابن علی قتل ہوئے بنت علی بیردا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا ایسے ستم کی کہیں مل سکی تمثیل نہ بچے نے 6 ماہ کے کان سی کی تھی قطع پھر
ستمگار لگا چھت گیا ننھا گلا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا ابن علی قتل ہوئے بنت علی بیردہ فاطمہ کا گھر اجڑ گیا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا ظلم کی حد نہ گئی صبر کی حد نہ ہوئی چادر تطہیر بھی نیزوں سے چھینی گئی لاش پہ شبیر کی زینب کو نہ رونے دیا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا ابن علی قتل ہوئے بنت علی بیردہ فاطمہ کا گھر اجڑ گیا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا دختر شبیر کی چھینی گئی بالیاں بچوں پہ ایسا ستم کرتا ہے کوئی کہاں کان سے بہتا ہے لہو آگ سے کرتا جلا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا ابن علی قتل ہوئے بنت علی بیردہ فاطمہ کا گھر اجڑ گیا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا سحر ہوئی جب اکبر و عباس تھے اور محمد بھی قاسم حساس تھے عصر تلک ہو گئے سب شاہ خدا پر فدا اجڑ گیا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا ابن علی قتل ہوئے بنت علی بیردہ فاطمہ کا گھر اجڑ گیا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا کعبہ ہے نوحہ گناہ گنبد خضرا ملول ہوتے ہیں افلاک پہ سارے نبی اور رسول